آیت الکرسی صرف ایک آیت ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو سے شروع ہو کر وہو العلی العظیم پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد کی 2 آیتیں پڑھنا مستحب ہے، جیسا کہ اس کے نام سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی یعنی ایک آیت۔ کیوں اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وسع کرسی السماوات والارض۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں روزانہ رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہوں اور پھر سوتا ہوں۔ روزانہ پڑھتا ہوں تاکہ خطرات سے محفوظ رہ سکوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آیت الکرسی یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 اس کے 50 کلمے ہیں اور ہر کلمے کی 50 برکت ہے، یعنی مکمل 2500 برکت ہیں۔ آنکھوں کے نور، آنکھوں کے درد کے لیے، سفر میں خطرات سے بچنے کے لیے، خوف سے امان میں رہنے کے لیے، حادثات کے خوف کے لیے بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت الکرسی کو پڑھتے تھے، مسکراتے تھے اور فرماتے تھے، حقیقت میں آیت الکرسی رحمانی خزانہ ہے کہ عرش کے نیچے سے مجھے دیا گیا ہے، جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا گیا۔ منہج الصادقین میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے نقل ہے کہ فرماتے ہیں، کون عاقل ہے کہ جو سوتے وقت آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری کی آیتوں کو نہ پڑھے، کیونکہ یہ عرش الہی کے خزانوں میں سے ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، واجب نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا خیال رکھو، کیونکہ پیغمبروں، صدیقین اور شہداء اس کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مستحبی نماز میں سورہ انا انزلنا اور آیت الکرسی کو پڑھے، خداوند عالم انسانوں کے بافضیلت ترین اعمال کے دروازے کو اس پر کھولے گا۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخن میں آیت الکرسی کو جنت کی کلید سے معرفی کیا گیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آیت الکرسی کو واجب نماز کے بعد پڑھے، کوئی بھی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی سوائے موت کے، یعنی صرف موت آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے شخص اور جنت کے درمیان فاصلہ ڈال سکتی ہے، اور اگر ایسے شخص کو دنیا میں موت آ جائے تو اس کا پھر جنت سے کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی وضو کرنے سے پہلے آیت الکرسی کو پڑھے، خداوند عالم 40 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا کرے گا، اس کے مقام کو 40 درجے بالا لے کر جائے گا اور 40 حوریہ کو اس کے عقد میں دے گا۔ اس آیت الکرسی یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں خداوند عالم کی 12 خصوصیات کا ذکر بیان ہوا ہے، بہت اہم ہے۔ دنیا کے تمام دینوں کا مقصد توحید ہے۔ تمام انبیاء آئے تاکہ لوگ خدا پرست ہو جائیں، وہ نہیں آئے کہ لوگ انبیاء کو جانیں، انبیاء کو مانیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے وہ اس لیے آئے کہ لوگ خدا کو پہچانیں، خدا کی پرستش کریں۔ انبیاء آئے تاکہ لوگوں کو خدا کا بندہ بنائیں۔ ائمہ بھی اسی طرح ہیں، کسی نے بھی خود کی طرف دعوت نہیں دی، لہٰذا توحید بالا ترین معرفت ہے۔ اور اس آیت میں یعنی آیت الکرسی میں کوئی اور موضوع بیان نہیں ہوا سوائے خدا کے۔ خدا کی 12 خصوصیات اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو،
پہلی صفت اللہ کی کہ کوئی بھی اس کا شریک نہیں۔ مسیحی زیادتی کر جاتے ہیں اور 3 کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ ان کے 3 خدا ہیں کہ جو شرک ہے، بت پرست کے جو بت کو خدا کا مظہر مانتے ہیں، شرک ہے۔ اگر کوئی انبیاء اور ائمہ کو خدا کے ساتھ قرار دے تو یہ بھی شرک ہے۔ وہ خدا کی جانب سے ہے، اللہ ہے، لیکن مع اللہ نہیں ہے۔ آیت الکرسی میں خدا کی دوسری صفت الحی بیان ہوئی ہے، یعنی وہ زندہ ہے۔ ہم بھی زندہ ہیں لیکن ہم مر جائیں گے۔ خدا حی ہے، یعنی رہنے والا ہے، پائیدار ہے۔ خدا کی تیسری صفت القیوم ہے۔ خدا کسی سے وابستہ نہیں ہے، ہم کسی نہ کسی سے وابستہ ہیں۔ نہ کل کی خبر ہے اور نہ اپنی موت سے آگاہ ہے، لیکن خدا قیوم ہے۔ خدا کی چوتھی صفت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ ہم بشر ہیں، ہمیں نیند آ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ جاتی ہے۔ یہ نیند آ جانا، تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند ہو جانا جسم کی خصوصیات ہے، اور خدا جسم نہیں رکھتا۔ نہ اس کی تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ خدا کی 5ویں صفت لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس دنیا میں کوئی بھی کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے، سب خدا کی ہیں۔ آپ کا گھر، آپ کی جان، آپ خود، آپ کا بچہ، سب خدا کا ہے۔ اگر ہم مالک ہوتے تو ہم اختیار رکھتے کہ ہم دنیا سے نہ جائیں، ہم موت کو روک سکتے۔ آج ہمارا گھر ہمارا ہے، کل وہ کسی اور کے نام ہوگا، 50 سال کے بعد اس کا مالک کوئی اور ہوگا۔ لہٰذا اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا مالک خدا ہے۔ خدا کی 6ٹھی صفت مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے یہ بت شفیع ہیں، خدا کے پاس ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ ہم خدا کو مانتے ہیں لیکن ان بتوں کو بھی مانتے ہیں کیونکہ یہ ہماری شفاعت کرتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن خدا قرآن میں آیت الکرسی میں فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ خدا کہتا ہے کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا مگر خدا کے اذن سے، مگر خدا کی اجازت سے۔ خدا بت کو شفاعت کی اجازت نہیں دیتا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتا ہے، امام کو دے گا، شہداء کو دے گا، مومنین کو دے گا، معلم کو دے گا، علماء کو دے گا۔ بعض شفاعت کا حق رکھتے ہیں۔ خدا کی 7ویں صفت یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ خدا آپ کے ماضی اور مستقبل سے آگاہ ہے، لیکن انسان نہ کسی کے ماضی سے واقف ہے اور نہ اس کے مستقبل سے۔ آیت الکرسی میں خدا کی 8ویں صفت وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ خدا تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی علم خدا کو احاطہ کیے ہوئے نہیں ہے، کوئی بھی علم خدا کو احاطہ نہیں کر سکتا۔ جیسے کسی چیز کا علم آپ کے پاس ہو، آپ کو کوئی بات کا علم ہو اور آپ سے پہلے کسی اور کو اس بات کا علم ہو جائے، وہ اس سے آگاہ ہو جائے، یا آپ کا بچہ آپ سے کوئی خبر بیان کر رہا ہے لیکن آپ اس سے پہلے اس بات سے مطلع ہے۔ لیکن جو چیز خدا جانتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ۔ کوئی بھی خدا کے علم کے بارے میں خبر نہیں رکھتا مگر یہ کہ خدا خود اجازت دے۔ خدا کی 9ویں صفت وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ کرسی یعنی تخت، چھوٹا تخت جس کو کرسی کہتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں گھروں میں کرسی ہوتی تھی، تخت ہوتے تھے کہ جس کے پائے چھوٹے ہوتے تھے۔ عموماً بادشاہ کرسی اس تخت پر بیٹھتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ بادشاہ کی کرسی ہے۔
آج دنیا میں بھی ممکن ہے کہ کرسی کا نام لیا جائے لیکن وہ کرسی پر نہ بیٹھے۔ مثلاً اس کے پاس اجلاس کی کرسی ہے، وزارت کی کرسی ہے، مطلب یہ کہ وہ شخص بڑا ہے، ایک بڑا عہدہ رکھتا ہے، منصب رکھتا ہے، مقام رکھتا ہے۔ کرسی السماوات والارض یعنی خدا کی قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی حکومت الہی، علم الہی، قدرت الہی، عظمت الہی پھیلی ہوئی ہے۔ کہاں پر پھیلی ہوئی ہے؟ آسمانوں اور زمین پر۔ اور آیت الکرسی کو اسی وجہ سے آیت الکرسی کہا گیا ہے۔ خدا کی 10ویں صفت وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ بعض افراد کو جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو وہ اس کو پورا نہیں کرتے، اس کام کی ذمہ داری پر پورے نہیں اترتے، اسے انجام نہیں دے سکتے۔ بعض افراد وزیر کی کرسی پر ہوتے ہیں اور اسے جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ کسی نے نظافت کی کرسی کو سنبھالا ہوا ہے لیکن ملک بھر میں نظافت کا کوئی صحیح سے انتظام نہیں ہے۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اس عظیم عظمت ساتوں آسمان اور زمین کی حفاظت خدا کے لیے سخت نہیں ہے، خدا کے لیے مشکل نہیں ہے۔ خدا عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، حکیم بھی ہے، لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جسے جب کوئی کام دیا جائے تو وہ اسے صحیح طور پر انجام نہیں دے سکے، کام کے طریقے سے نہ آگاہ ہو۔ اور آخری کی آیت الکرسی کی 2 صفات یعنی 11ویں اور 12ویں صفت وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ خدا علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں تو کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم۔ صفت علی اور صفت عظیم دونوں خدا کی صفت ہے۔ بعض دوسرے مذاہب کے افراد العلی کو نہیں پڑھتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ العلی مولا علی کی صفت نہیں ہے بلکہ اس سے منظور خدا کی صفت ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا سچ کہہ رہا ہے کہ وہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ صفت علی اور صفت عظیم بہت اہم صفت ہیں۔ جس رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، حدیث میں ہے کہ خدا نے اپنے پیغمبر سے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں 2 کلمے سکھاؤں کہ جو عرش کے خزانوں میں سے ہیں، لوگوں سے کہو کہ ان 2 کلموں کو فراموش نہ کریں۔ خدا آخری پیغمبر سے آخری امت کے لیے سفارش کر رہا ہے کہ لوگوں سے کہو کہ ان 2 کلموں کو زیادہ پڑھیں، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ اہم کلمات میں سے ہیں۔ عاشوراء کے دن بھی امام حسین علیہ السلام کی زبان پر یہی کلمات جاری تھے، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ایک اور روایت میں فرمایا اگر کوئی اپنی زندگی میں فقر میں مبتلا ہے، غربت میں مبتلا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آسانی ہو جائے تو اس کو بہت زیادہ پڑھے۔ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا اے علی، جب بھی خوف میں، ترس میں، حادثوں میں گر جاؤ، حادثے، سیلاب، زلزلہ، جنگ، ایکسیڈنٹ، تو فرماتے ہیں کہ جب بھی ان حالات میں گر جاؤ اور پریشان اور نگران ہو جاؤ اور چاہتے ہو کہ خود کو رہا کرو تو کہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صبح کی نماز کے بعد اسے 7 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ روایت میں ہے کہ اس آیت میں خدا کا اسم اعظم ہے، لہٰذا اسے ہر روز پڑھیں، ہر واجب نماز کے بعد پڑھیں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آیت الکرسی پڑھیں۔